بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم۔ ہمارے بڑے ہی ایک پیارے ویور ثقلین بھٹی صاحب، ان کی یہ گزارش ہے بار بار کہ سر تھیوری آف فریڈم پر بات کریں۔ تھیوری آف فریڈم کا مطلب ہے کہ افکار کی آزادی، خیالات کی آزادی، سوچ کی آزادی، کہ ایک مسلمان کس حد تک آزاد ہے اور کس حد تک پابند ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مان لیا، آپ کو خاتم النبیین تسلیم کر لیا، اور اسی طرح ہم مسلمان ہو گئے، تو پھر ہم پابند ہیں کہ ہم اپنے نظریات کو قرآن اور سنت سے ڈیرائیو کریں، وہاں سے اخذ کریں، اور کوئی بھی ایسا نظریہ، تھیوری، سوچ جو قرآن اور سنت سے ٹکرا جائے وہ ہمارے لیے کنڈم ہے، وہ باعث ترک ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اس طرح کے ایک بڑا ہی پیارا نعتیہ شعر ہے، اور اس میں ہمارا ایک کہہ لیں کہ ہم نظریہ بنتا ہے، اس میں ہمیں سوچ ملتی ہے۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، کہ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ویلیویبل ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے۔ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے، یہاں پر ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہے، اور اس کی سوچ جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، لاگو کیا جائے، ٹھوس دیا جائے۔ اقبال نے بھی یہ رونا رویا بر صغیر کے حوالے سے، ہے کس کی جرت کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبہ کو آتش کدائے پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد، قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر، چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد، ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد۔ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی بڑی پیاری جو ہے نا وہ پکچر پیش کی ہے کس کی جرت کے مسلمان کو ٹوکے، کوئی ٹوک سکتا ہے مسلمان کو؟ حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، ہر ایک کی سوچ آزاد ہے، چاہے تو کرے کعبہ کو آتش کدائے پارس، چاہے تو فرنگی صنم کرے آباد۔ تو یعنی اس کی مرضی بنے تو کھینچ تان کے ناجائز کو جائز اور جائز کو ناجائز بنا دے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دیکھیں ہم مسلمان، ہمارے اوپر بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلی حالت میں محفوظ ہے، لہذا یہ ہم اپنے نظریات، عقائد اور سوچ اس سے اخذ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنے چاہیے، اور انہی کے مطابق ہماری نظریات جو ہے نا وہ جنم لینے چاہیے۔ باقی اسلام ایک آفاقی دین ہے، یہ تنگ نظری کو پسند نہیں کرتا، رواداری کو پسند نہیں کرتا، دوسروں کو برداشت کرتا ہے، بلکہ دوسروں کو تو یہاں تک کہتا ہے کہ جو نظریات کامن ہیں ان میں آؤ اور اکٹھے ہو جائیں۔ اسلام تنگ نظری کے خلاف ہے، یہ بھی ایک فکر کی آزادی ہے نا، سوچ کی ایک جہت اسلام جو ہے نا عطا کرتا ہے۔ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ مذہبی حلقوں میں بعض لوگ بڑے اچھے جو ہے نا عمل کی زندگی میں بڑے اچھے ہوتے ہیں مذہب کے معاملے میں، لیکن ان کی سوچ میں تنگ نظری پائی جاتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے جو کہہ لیں کہ جو ذرا نظریات میں دوسرا جو مخالف ہے اس کے ساتھ سلام نہ لینا، اس کی سلام کا جواب نہ دینا اور تنگ نظری محسوس کرنا، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام آفاقی دین ہے، یہ وسعت کو پسند کرتا ہے، ہاں فکر کی آزادی بھی عطا کرتا ہے، لیکن جہاں کہیں فکر قرآن اور سنت سے ٹکرا جائے گی تو پھر وہاں پر ہم قرآن اور سنت کو ماننے کے پابند ہیں۔ ہم آزادی سے جیسے چاہیں اپنی سوچ بنا لیں، ایسا نہیں کر سکتے کہ بالکل آزاد ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچ فکر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اپنے ویورز کا شکر گزار ہوں کہ جو ہے نا ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شاد باد رکھے، خوش رکھے، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، شاد باد رکھے۔ السلام علیکم۔